بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چل رہا ہے اور ہم مسلمانوں پر مشرکین مکہ کے مظالم کی بات کر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم مسلمانوں کی انہی مشکلات کا تذکرہ کریں گے اور ساتھ میں ہم آپ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بارے میں بھی بتائیں گے، جن کے اسلام لانے سے مسلمانوں کے مصائب میں کمی واقع ہوئی اور اسلام کو تقویت ملی۔ ویڈیو نہایت ایمان افروز ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، واقعے کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل زما وائس کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستو، گزشتہ ویڈیو میں ہم ہجرت حبشہ کا تفصیلی تذکرہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو حبشہ سے واپس لانے میں کس طرح مشرکین کی چال ناکام ہو گئی، اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ وہ مسلمانوں سے عداوت اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر ہی کر سکتے ہیں، لہٰذا اس کے مقابلے میں انہوں نے خوفناک بات سوچی۔ دراصل انہیں اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے ان کے سامنے دو ہی راستے رہ گئے ہیں، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت کے ذریعے تبلیغ سے روک دیں یا پھر رسول اللہ کے وجود ہی کا صفایا کر دیں، نعوذ باللہ۔ تاہم دوسری صورت ان کے لیے بہت مشکل تھی، اس لیے کہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے اور وہ مشرکین کے عزائم کے سامنے آہنی دیوار تھے، اس لیے یہی مفید سمجھا گیا کہ ابو طالب سے دو باتیں کی جائیں۔ اس تجویز کے بعد سرداران قریش ابو طالب کے پاس گئے اور بولے، اے ابو طالب، آپ ہمارے درمیان بہت عزت اور شرف والے ہیں، ہم نے آپ سے گزارش کی کہ اپنے بھتیجے کو روکیے لیکن آپ نے نہیں روکا۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دی جاتی ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہماری عقلوں کو اور سمجھ بوجھ کو حماقت کہا جائے، ہمارے خداؤں کی عیب جوئی کی جائے، یہ ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ انہیں روک لیجئے ورنہ پھر ہم آپ سے اور آپ سے ایسی جنگ چھیڑیں گے کہ ایک فریق کا صفایا ہو کر رہے گا۔ ابو طالب پر اس زوردار دھمکی کا بہت اثر ہوا، انہوں نے رسول اللہ کو بلا کر کہا، بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی باتیں کہہ گئے ہیں، اب مجھ پر اور خود پر رحم کرو، اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا، اب ان کا چچا بھی ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، وہ بھی ان کی مدد نہیں کریں گے، قریش کے مقابلے میں کمزور پڑ رہے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر نہیں چھوڑوں گا کہ اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی راہ میں مارا جاؤں، تب بھی میں نہیں چھوڑوں گا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہاں سے اٹھ گئے۔ واپس جانے لگے تو ابو طالب نے پکارا اور سامنے آ کر کہا، بھتیجے، جاؤ، جو چاہے کہو اور کرو، اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر یہ اشعار کہے، اللہ کی قسم وہ لوگ تم تک اپنی جمعیت سمیت بھی ہرگز نہیں پہنچ سکتے، یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن کر دیا جاؤں، تم اپنی بات کھلم کھلا کہو، تم پر کوئی قید نہیں، تم خوش ہو جاؤ اور تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائیں۔ سابقہ دھمکی کے باوجود جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ اپنا کام کیے جا رہے ہیں تو وہ جان گئے کہ ابو طالب رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ اس بارے میں قریش سے جدا ہونے اور ان سے دشمنی مول لینے تک کو تیار ہیں۔ تو وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے لڑکے عمارہ کو ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے یوں عرض کیا، اے ابو طالب، یہ قریش کا سب سے بانکا اور خوبصورت جوان ہے، آپ اسے لے لیں، اسے اپنا لڑکا بنا لیں، یہ آپ کا ہو گیا، اب اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اس بھتیجے کو جس نے آپ کے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے، آپ کی قوم کا شیرازہ منتشر کر رکھا ہے اور ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار بتایا ہے، ہم اسے قتل کریں گے، بس یہ ایک آدمی کے بدلے میں ایک آدمی کا حساب ہے۔ ابو طالب نے اس پر ان سے کہا، اللہ کی قسم کتنا برا سودا ہے جو تم مجھ سے کر رہے ہو، تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں اور پالوں پوسوں، جبکہ میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ تم اسے قتل کر دو، اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر نوفل بن عبد مناف کا پوتا مطعم بن عدی بولا، اللہ کی قسم ہے ابو طالب، تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی ہے اور جو صورت تمہیں ناگوار ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کے سلسلے میں کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ اس بات کے جواب میں ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم تم لوگوں نے میرے ساتھ انصاف کی بات نہیں کی، بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تولے بیٹھے ہو، اگر یہی بات ہے تو ٹھیک ہے، جو چاہو کرو۔ پیارے دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ اس گفتگو کی ناکامی کے بعد
قریش کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا، تکلیف دینے کا سلسلہ پہلے سے کئی گنا زیادہ اور سخت ہو گیا۔ انہی دنوں قریش کے سرکشوں کے دماغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کی ایک تجویز اٹھی، لیکن یہ تجویز بھی ان کے خلاف گئی۔ اس تجویز کی بنا پر مکے کے دو نامور اور سرفروش یعنی سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر بن خطاب اسلام لائے اور ان کے ذریعے سے اسلام کو خوب طاقت ملی۔ دوستو، ہم آپ کو ان دو حضرات کے ایمان لانے کی تفصیل بھی بتائیں، لیکن پہلے مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کے طویل ترین سلسلے کے ایک دو نمونے آپ کو سناتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا۔ کہتے ہیں کہ ایک روز ابو لہب کا بیٹا عتیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، والنجم اذا ہوا کا انکار کرتا ہوں، یعنی اس نے قرآن کی ان آیات کے بارے میں کہا کہ میں ان کا انکار کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوا، آپ کا کرتا پھاڑ ڈالا، آپ کا چہرے مبارک پر تھوکنے کی کوشش کی، نعوذ باللہ، لیکن اس کا تھوک آپ کے چہرے مبارک تک نہ آ سکا۔ اس موقع پر نبی کریم نے اس کے حق میں یوں بد دعا فرمائی، اے اللہ، اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا قبول ہوئی اور وہ اس طرح کہ ایک مرتبہ عتیبہ قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ سفر پر گیا۔ قافلے نے ملک شام کے مقام زرقہ میں پڑاؤ ڈالا تو رات کے وقت ایک شیر قافلے کے نزدیک آیا۔ اس نے پورے قافلے کے گرد چکر لگایا۔ عتیبہ نے اس شیر کو دیکھا تو بولا، ہائے میری تباہی، اللہ کی قسم یہ مجھے کھا جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بد دعا دی تھی، دیکھو میں شام میں ہوں، اس نے مکے میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا۔ اس وقت تو شیر چلا گیا۔ لوگوں نے عتیبہ کو دلاسا دیا کہ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، پھر اس کی حفاظت کی خاطر اس کے چاروں طرف جانور کھڑے کر دیے تاکہ رات کے وقت اگر شیر آ جائے تو عتیبہ کی بجائے کسی جانور کو کھا لے، عتیبہ کی طرف رخ نہ کرے۔ اس کے باوجود عتیبہ کی گویا جان نکلی جا رہی تھی۔ پھر رات ہو گئی، سب لوگ سو گئے، لیکن عتیبہ سے نیند کوسوں دور اور آخرکار شیر آ گیا۔ اس نے جانوروں کو کچھ نہ کہا، ایک چھلانگ لگا کر ان کے اوپر سے ہوتا ہوا عتیبہ پر جا پڑا اور اس کا سر چبا ڈالا۔ تکلیف پہنچانے والوں میں ایک شخص عقبہ بن ابی معیط تھا۔ اس نے ایک روز حالت سجدہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اس زور سے دبائی کہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ سیدنا امیر حمزہ رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، مگر عمر میں آپ سے 2-3 سال ہی بڑے تھے۔ آپ دونوں نے چونکہ صوبیہ کا دودھ پیا تھا اس لیے رضائی بھائی بھی تھے۔ سیدنا حمزہ کا شکار کھیلنے اور سپاگری کا بہت شوق تھا۔ منہ اندھیرے تیر کمان لے کر شکار کے لیے نکل جاتے اور پورا دن اسی شوق میں گزار دیتے اور شام کو واپس آتے تو پہلے حرم میں جاتے، طواف کرتے۔ قریش کے رئیس حرم میں اپنی اپنی الگ مجلس لگا کر بیٹھتے تھے۔ سیدنا حمزہ کی ان سب سے اچھی دوستی تھی، اس لیے سب لوگ ان کی بہت قدر کرتے تھے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر بیٹھے تھے، اتنے میں ابو جہل آیا اور آپ کو دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے لگا۔ آپ خاموش رہے۔ اس خاموشی سے اس کا پارا اور چڑھ گیا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور آپ کے سر پر دے مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر زخمی ہو گیا اور خون بہنے لگا۔ شام کو سیدنا حمزہ شکار سے لوٹے تو عبداللہ بن جدعان کی لونڈی نے بتایا کہ آج آپ کے بھتیجے محمد کو ابو جہل نے سخت تکلیف پہنچائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے ہیں۔ سیدنا حمزہ نے یہ سنا تو غصے سے بھڑک اٹھے۔ آخر آپ ان کے قریبی عزیز تھے، سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور بولے، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں اسی کے دین پہ ہوں۔ اس کے بعد کمان سے اس زور سے ضرب ماری کہ ابو جہل اس کمان سے زخمی ہو گیا۔ اب سیدنا حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور بولے، بھتیجے، تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ اس پر نبی کریم نے فرمایا، چچا میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا۔ اگر آپ میری خوشی چاہتے ہیں تو اس کا آسان اور سیدھا سادہ طریقہ یہ ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیں۔ سیدنا امیر حمزہ کے دل پر اس جملے کا اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا حمزہ کے ایمان لانے کے 3 دن بعد سیدنا عمر بن خطاب بھی اسلام لے آئے۔ وہ قریش مکہ کے بہت بڑے ستون اور مددگار تھے۔ قریش کی طرف سے بیرون ممالک سے سفارتی تعلقات رکھنا انہی کی ذمہ داری تھی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ مسلمانوں کے سخت خلاف تھے، بہت سخت گیر تھے، طبیعت میں غصہ بہت تھا۔ ایک رات رسول اللہ خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب نے چھپ کر چند آیات سن لی۔ ان کے دل میں آیا کہ یہ حق ہے، لیکن پھر بھی اپنے خیالات پر جمے رہے، یہاں تک کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں ان کی ملاقات سیدنا نعیم بن عبداللہ سے ہوئی۔ یہ نئے مسلمان ہوئے تھے، اس لیے ابھی ان کے اسلام لانے کی خبر سیدنا عمر کو نہیں ہوئی تھی۔
ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار اور چہرے پر شدید غصے کے آثار دیکھ کر انہوں نے پوچھا، خیر تو ہے عمر؟ دوپہر کے وقت ننگی تلوار لیے کدھر کا ارادہ ہے؟ سیدنا عمر نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر نعیم بن عبداللہ بولے، محمد کو قتل کرنے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید تمہارا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ سیدنا عمر یہ سن کر آگ بگولا ہو گئے، سیدھے بہن کے گھر پہنچے۔ اس وقت گھر میں قرآن کے ایک معلم سیدنا خباب بن الارت انہیں قرآن پڑھا رہے تھے۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب نے قرآن کے اوراق چھپا دیے۔ خباب بن الارت بھی ایک طرف چھپ گئے۔ اب بہنوئی نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی سیدنا عمر نے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ مجھے دکھاؤ۔ ساتھ ہی سعد بن زید کو مارنے لگے۔ بہن نے اپنے خامند کو چھڑانے کی کوشش کی تو ان پر بھی ٹوٹ پڑے، وہ بھی زخمی ہو گئیں۔ ان کے منہ سے خون بہنے لگا، جوش میں آ کر کہنے لگیں، جو جی میں آئے کر لو عمر، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ سیدنا عمر نے بہن کو زخمی دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور نرم آواز میں بولے، مجھے سناؤ تم کیا پڑھ رہے تھے، میں جاننا چاہتا ہوں تمہارا دین کیا ہے۔ فاطمہ بنت خطاب نے جوش کے عالم میں چند جملے کہے، پھر فرمایا، جاؤ غسل کرو، پھر دکھائیں گے ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ غسل کے بعد انہیں قرآنی اوراق دکھائے گئے۔ انہیں نرم پڑھتے دیکھ کر سیدنا خباب بن الارت بھی کونے سے نکل کر سامنے آ گئے۔ قرآن کے اوراق پر سورہ طٰہٰ کی چند آیات تھیں۔ سیدنا عمر نے ان کو پڑھا تو کایا پلٹ گئی اور بولے، یہ تو بہت عمدہ چیز ہے، بتاؤ مسلمان کس طرح ہوتے ہیں؟ سیدنا خباب بن الارت نے کہا، اے عمر، جمعرات کی رات رسول اللہ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، ابو جہل یا عمر بن خطاب سے اسلام کو تقویت دے، تمہیں خوشخبری ہو کہ یہ سعادت تمہارے حصے میں آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ہیں۔ سیدنا عمر ان کے ساتھ دار ارقم پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلنے پر اندر موجود لوگ سیدنا عمر کو دیکھ کر چونک اٹھے۔ نبی اکرم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنے دو۔ سیدنا عمر اندر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کرتا پکڑ کر کھینچا اور فرمایا، عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ سیدنا عمر نے فوراً کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اس قدر اچانک اور اس قدر غیر متوقع تھا کہ وہاں موجود تمام صحابہ بے ساختہ پکار اٹھے، اللہ اکبر، اور دار ارقم گونج اٹھا۔ سیدنا عمر کا ایمان لے آنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دوسری طرف قریش اپنی تدابیر میں مصروف تھے۔ ایک روز کچھ سردار مسجد حرام میں محفل جمائے بیٹھے تھے، جب آپ ایک کونے میں الگ بیٹھے تھے۔ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے قریش کی پریشانی میں بہت اضافہ کر دیا تھا، لہٰذا اس موقع پر ابو سفیان کے سسر عتبہ بن ربیع نے قریش کے سرداروں سے کہا، صاحبو، اگر تم پسند کرو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بات کروں، ان کے سامنے چند تجاویز رکھوں، شاید کہ وہ ان میں سے کوئی تجویز مان لیں اور ہم لوگ بھی اس کو قبول کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح وہ ہماری مخالفت سے باز آ جائے۔ سب حاضرین نے اس بات سے اتفاق کیا۔ عتبہ اٹھ کر آپ کے پاس پہنچا اور آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا تو بولا، بھتیجے، تم اپنی قوم میں اپنے نسب اور اپنے خاندان کے حساب سے جو حیثیت رکھتے ہو وہ تمہیں معلوم ہے، مگر تم اپنی قوم پر ایک بڑی مصیبت لے آئے ہو۔ تم نے جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے، ساری قوم کو تم بے وقوف ٹھہراتے ہو، قوم کے معبودوں اور اس کے دین کی برائی کرتے ہو اور ایسی باتیں کرنے لگے ہو جن کے معنی یہ ہیں کہ ہم سب کے باپ دادا کافر تھے۔ اب ذرا میری بات سنو، کچھ تجاویز تمہارے سامنے رکھتا ہوں، ان پر غور کرو، شاید ان میں سے کسی کو تم قبول کر لو۔ اس کے خاموش ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ولید، آپ کہیں، میں سن رہا ہوں۔ اس نے کہا، بھتیجے، یہ کام جو تم نے شروع کیا ہے، اس سے اگر تمہارا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تمہیں اتنا کچھ دینے کو تیار ہیں کہ تم ہم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ اگر اس سے اپنی بڑائی چاہتے ہو تو ہم سب تمہیں اپنا سردار بنانے کو تیار ہیں۔ کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کیا کریں گے۔ اگر بادشاہت ہی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر تم پر کوئی جن آتا ہے جسے تم خود دور کرنے پر قادر نہیں ہو تو ہم بہترین طبیبوں سے اپنے خرچ پر تمہارا علاج کروا دیتے ہیں۔ عتبہ یہ باتیں کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے۔ جب وہ اپنی بات کہہ چکا تب آپ نے فرمایا، اچھا اب میری سنو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کی۔ عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹکائے سنتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ یعنی آیت نمبر 38 پر پہنچ کر سجدہ کیا، پھر سر اٹھا کر فرمایا، اے ابو ولید، میرا جواب آپ نے سن لیا، اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ یہ تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔
حامیم، یہ اتاری ہوئی ہے بڑے مہربان بہت رحم والے کی طرف سے۔ ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی واضح تفسیر کی گئی ہے، اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا ہے۔ پھر بھی ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں، اور انہوں نے کہا تو جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہم میں اور تجھ میں حجاب ہے۔ اچھا تو اپنا کام کیے جا، ہم بھی یقیناً کام کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا انسان ہوں، مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے، سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو۔ اور ان مشرکوں کے لیے بڑی ہی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخر میں بھی منکر ہی رہتے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائیں اور بھلے کام کریں ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کی؟ تمام جہانوں کا پروردگار وہی ہے، اور اس نے زمین کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت رکھ دی اور رہنے والوں کی غذاؤں کی تجویز بھی اس میں کر دی، صرف 4 دن میں، ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں سا تھا، پس اسے وہ زمین دونوں سے فرمایا تم دونوں خوشی سے آؤ نہ یا خوشی سے۔ دونوں نے عرض کیا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ بس 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے، ہر آسمان میں اس سے مطابق وہی بھیج دی۔ ہم نے آسمانی دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگہبانی کی، یہ تدبیر اللہ غالب و دانا کی ہے۔ اب بھی یہ منہ پھیریں تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کڑک سے ڈراتا ہوں جو مثل عادیوں اور سمودیوں کی کڑک ہوگی۔ پیارے دوستو، مشرکین مکہ کی یہ مخالفت اتنی سخت تھی جو نہ ختم ہونے والی تھی۔ انہوں نے اس مخالفت میں مزید کیا مظالم کیے، اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل زما وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔